نام کیا تھا جی؟ داتا حضور کے ابا جی کا نام کیا تھا؟ عثمان نام تھا. داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا نام عثمان تھا اور آپ کے دادا کا نام علی تھا. علی اپنا نام بھی علی، باپ کا نام عثمان، دادا کا نام پھر علی، علی بن عثمان بن علی. دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شجرہ نسب خوشی ہوا ہے. انشاءاللہ پورا حضرت علی تک پہنچ جائے گا آگے. انشاءاللہ حضرت علی سے کیسے حضرت دادا تک پہنچتا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ کو قیدے کی بات بھی بتاؤں گا. لیکن فی الحال آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور دادا کا نام علی ہے. اللہ آپ افغانستان میں پیدا ہوئے. جو مادری زبان ہے وہ آپ کی فارسی زبان ہے. فارسی زبان تھی آپ کی، کیونکہ والد بھی بہت بڑے عالم تھے، دادا جان بھی بہت بڑے عالم تھے، والدہ بھی بہت نیک پارسا عورت تھی. اور ماموں کو ملک العلماء کہا جاتا ہے، یعنی علماء کا بادشاہ. یہ دادا حضور کے ماموں کا لقب تھا اس وقت. جیسے ہے نا اعلیٰ حضرت، یعنی سب سے بڑے حضرت، علماء کے سردار امام محمد رضا خان کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت. اسی طرح دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ماموں تھے نا آپ کو ملک العلماء کہا جاتا ہے، علماء کے بادشاہ کہا جاتا ہے. اتنے بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے دادا حضور کی تربیت بھی کی. آپ کے ماموں جان نے اور آپ کے والد گرامی نے مل کر آپ کی تربیت کی ہے. اور ماموں جان کے حکم پر ہی آپ پھر جو ہے نا آپ نے بیعت کی تھی سلسلہ جنیدیہ کے اندر. سلسلہ جنیدیہ کے اندر حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے بیعت کی تھی اور انہی کے کہنے پر پھر آپ لاہور میں تشریف لائے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر. پھر لاہور میں تشریف لائے، پھر یہاں آ کر لاہوریوں کے دلوں کو بدلا. نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر یہاں بھی آ کے لوگوں کی تقدیریں دادا نے بدلنا شروع کر دی. اللہ اکبر. دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے. کتنی ہجری میں نہیں؟ 400 ہجری میں. اچھا یہ باتیں یاد رکھیے گا، آپ کو پتہ بھی چلتا جائے گا جس دادا کو ہم مانتے ہیں وہ دادا تھے کون. دادا نے پہلے کیا حاصل کیا؟ علم دین. بولیے کیا حاصل کیا؟ دین پڑھا. آج کل ہوتا کیا پیر ہے نا کہ کوئی حضرت صاحب کوئی بڑے ہوتے پر فائدہ پیر صاحب ہیں تو بیٹا جنابے والا کوئی زمانے بھر کا جنابے والا لوفر بھی ہوگا نا، ابا کے مرنے کے بعد وہ گدی نشین ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عالمی ہے. اے ویڈیو ریکارڈ کرنا نہیں سی پہلے کیمرہ لا کے رکھے، اے ویڈیو ریکارڈ کرو اے وائرل کرو. یہ گدی نشین ہے تو پتہ لگے بھائی کہ اسی کیا کام کرتے ہیں. لوگوں کو شعور آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب والا ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں. اچھا جی اللہ. دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم دین تھے. پہلے علم دین حاصل کیا. علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کی. ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد پھر دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عرصہ اپنے پیر صاحب کے پاس گزارا اور وہاں پر جا کر معرفت الہی کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد خدمت خلق کے لیے آپ اپنا شہر چھوڑ کر غزنی کے محلے اجمیر میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو اجمیری کہا جاتا ہے. وہاں پیدا ہونے والا داتا سفر کر کے لاہور میں آ گئے جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. دریا کے کنارے آ کر ڈیرا لگایا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. تو ولی بنتا کیسے ہے؟ داتا کے ماننے والوں کو پتا چل جائے گا کہ پہلے علم دین کی کشتی میں سوار ہونا پڑتا ہے، علم دین کے زیور سے آراستہ خود کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے پاس رہتے ہوئے معرفت الہی کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ابا حضور بھی عالم دین تھے، ابا حضور بھی میرے پیر صاحب تھے، اب ان کی جگہ سنبھال کر بیٹھ جاؤ. نہیں، وہاں پر جاؤ جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے. اپنا شہر چھوڑا، ہجرت کر کے اجمیر سے جناب والا لاہور کے اندر آئے اور یہاں پر آ کر ان کے دلوں کو بدلا جن کے دلوں میں خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بستے تھے. کافروں کو آپ نے اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کیا. یہ ہے داتا حضور. یہاں پر آ کر عملی نام ہے
وقت کا شہنشاہ جن کی 11ویں ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا کہ جناب حضرت داتا صاحب کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اچھا پہلے غوث پاک کا مقام و مرتبہ سنو، پھر تم سمجھ آئے گی داتا کتنے بڑے داتا ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی گردن میں میرا قدم نہ لگ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے سارے مریضوں کو جنت میں نہ لے کر چلا جاؤں۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ ذرا سنو اگلی بات۔ آپ کے دور کے اندر ایک بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، آپ نے بڑے جاؤ جلال کے اندر ایک مرتبہ کہا کہ جناب والا مجھے اللہ نے بہت بڑا مقام مرتبہ دیا ہے، میں عرش الہی تک پہنچ جایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے تو آپ یہ بیان کرنے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت نے عالم روحانیت کے اندر اتنا بڑا مقام دے دیا کہ ایک مرتبہ میں عالم روحانیت کے اندر تھا تو میں عرش الہی تک پہنچ گیا، آگے جا کر مجھے کسی کے قدم نے روک لیا، کسی کے قدم نے روک لیا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ تو حضرت قاسم کو مرید بڑے شوق سے نا حضرت غوث پاک کے مریدوں کے پاس آ کر کہنے بس ساڑھے پیر کا بڑا مقام ہے، عرش الہی تک پہنچ گئے، تو اسی عبد القادر کے مرید ہو۔ جناب شوقیاں مارنے لگے۔ غوث پاک کے مرید آ کر غوث پاک کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جناب وہ حضرت قاسم کے مرید تو بڑے جناب والا خوش نصیب ہے کہ ان کے پیر کا عرش الہی تک پہنچ گئے، عالم روحانیت کے اندر ان کا بڑا مقام ہے۔ غوث پاک مسکرا کر کہنے لگے اس قاسم سے جا کر یہ پوچھو کہ جن قدموں نے تمہیں عرش الہی پر روکا تھا وہ قدم جانتے ہو کس کے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا وہ قدم میرے ہی قدم تھے جنہوں نے تمہیں عرش الہی سے آگے جانے نہیں دیا۔ تو جہاں پر حضرت قاسم کا مقام و مرتبہ ہے وہاں سے غوث پاک کے قدموں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اتنا بڑا عالم روحانیت کے اندر مقام ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے عالم روحانیت کے اوپر کبھی گفتگو کروں گا، کیونکہ اس دور کے اندر مرزا امجدیہ جیسے خلاص بھی ہیں جو نامے والا اور یا کاملین کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس ٹاپک پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیے داتا حضور کا مقام کیا ہے؟ لوریوں بتا رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کہا گیا کہ داتا حضور کا مقام کیا ہے؟ وہ غوث پاک جن کا اتنا بڑا مقام ہے، کہنے لگے اگر میں داتا کا دور پا لیتا داتا کا مرید ہو جاتا۔ اتنا بڑا مقام ہے حضور داتا کا۔ اور داتا بنے کیسے؟ پہلے ایڑیاں رگڑی علم دین کی راہ میں، صبر کیے، کہا کہ میں نے علم دین کی راہ میں 300 سے زائد علماء کے پاس جا کر پڑھا ہے۔ کتنے؟ 300 سے زائد۔ اور اس دور میں پہلے تو جناب والا یہ ہے نا ہمارے دور کے اندر اچھا درس نظامی کرنی ہے، دین پڑھنا ہے، چلو جامعہ نظامیہ سارے استاد نتھے لگ جان گے، 5-10 جڑے بھی ہوں گے، جناب نہیں اتنے پڑھنا چلو جامعہ نظامیہ نیڑے اتنے چلے جاؤ، کسی نہ کسی مدرسے جاؤ گے 8-10 بندے آنے تانوں پڑھا دینا ہے مختلف کتاباں، زیادہ سے زیادہ 20 بندے آ جان گے۔ میں نے جو درس نظامی کیا میں نے حساب لگایا تقریباً 20 سے 25 استاد ہیں میرے درس نظامی، 9 سال کی درس نظامی میں 25 بندوں نے مجھے پڑھایا زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ سے پاک حضور داتا گنج بخش نے فرمایا کہ میں نے 300 سے زائد علماء کے پاس جا کر پڑھا ہے۔ اور اچھا اگلی بات ہم تو جناب پڑھنا تھا تو ایک مدرسے میں پہلے واقعہ شروع کیا، 2 سال بعد لاہور آ گیا، پھر لاہور اب تک لاہور نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ پڑھنا تو ایک ہی مدرسے میں بیٹھے سب کو یہیں پہ مل گیا۔ تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ مروجہ درس نظامی نہیں تھی۔ ایک بندہ نظامی والا فقہ جانتا ہے تو وہ بغداد میں رہتا ہے، لوگ بغداد جایا کرتے تھے، اس کے پاس فقہ پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا دین جانتا ہے جناب والا وہ اجمیر میں رہتا ہے، لوگ اجمیر چلے جایا کرتے تھے۔ تیسرا مدینے میں رہتا ہے، امام مالک نے ساری زندگی مدینہ میں حضور کے قدموں میں حدیث شریف پڑھائی ہے، تو لوگ امام مالک کے پاس جا کر حدیث شریف وہاں پر مدینہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو مختلف جگہوں میں کوئی کوفہ میں جایا کرتا تھا، کوئی بغداد جاتا تھا، کوئی شام، کوئی ایران۔ یہ شام جو نا مرکز ہوا کرتا تھا، زیادہ لوگ وہاں پہ ہجرت کیا کرتے تھے دین پڑھنے کے لیے۔ ایک کتاب ایک کے پاس پڑھی، دوسرے کے پاس شاید کئی سو میل کی مسافت کے ساتھ جانا پڑے دوسری کتاب پڑھنے کے لیے۔ تو سوچو داتا نے 300 استادوں کے پاس پڑھا ہے، کتنا صبر کیا ہوگا۔
پینے نہیں آگے گیا جی ابا جی میں تو پڑھ لیا ان دیو میں جو خرابہ میں پیر بن گیا میں کٹی نشین ہو گیا نہیں پھر کہا ولی کامل کی تلاش خود کر جا اس کو ڈھونڈ جو تجھے خدا سے ملا دے جا تلاش کر پھر گھومے خود پھرے پھر حضرت ابوالفضل سے ملاقات ہوئی پھر ان کے پاس گئے بیعت کی اور معرفت الہی کو حاصل کیا ایسی معرفت الہی حاصل کی کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب قبلہ کا رخ صحیح نہیں ہے داتا نے کہا پیچھے ایک نماز پڑھ کے دیکھو تو قبلہ کا پتہ جائے گا ایک نماز پیچھے پڑھی قبلہ سامنے موجود یہ ہمارا الہی کا حاصل کرنا اس کے بعد پھر پیر نے کہا ہے نہیں اے نہیں جناب تسی پڑھ اجمیر جا کے تسی اجمیر شریف سے پیر بن جاؤ تسی تے گدی نشین ہو جاؤ نیازاں کٹھیاں کرنا شروع کر دیو مرید بنانا شروع کر دیو جیباں بھرنیاں شروع کر دیو فرمایا نہیں اب جا خدمت الہی کر خدمت خلق الہی کر جا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر پھر آئے اور یہاں داتا حضور نے یہاں ڈیرا لگایا راوی کے کنارے کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا راوی کے کنڈے میرے داتا ڈیرا لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ نے کنارے کے اوپر ڈیرا لگایا کچھ بھی نہیں تھا اور مخلوق کی خدمت کرتے تھے مطلب کیا ان کی اصلاح کرتے تھے نمازی بناتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے انہیں اسلام میں لاتے تھے اور پوری زندگی میں اے جملہ سننا ہے پیر صاحب یہ پیر نہیں پیڑا آج کا اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے جو واقعی اللہ کی ولی ہے پوری زندگی میں داتا حضور کے صرف 2 مرید ہیں کتنے 2 مرید ہیں پوری زندگی تیسرا ثابت کر کے دسو 2 مرید انہوں نے بھی ٹل لایا سی حضور اپنی بیعت کرایا اتنے تو ڈھیر لگے بنا بیعت کرایا آ جاؤ ارے ارا گہرا نتھو کہنا جناب والا مرید ہو رہے مطلب مرید ہونا ہے ابھی میرے پاس بات نہیں ہے میں آپ کو جناب والا سناتا اللہ کی اولیاء کیسے بیعت کیا کرتے تھے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سناتا کہ آپ نے اپنے بھانجے کو بیعت نہیں کیا کتنا عرصہ تھا ایڑیاں رگڑوائیں پھر جا کے جناب کبھی بیعت کیا جا کر عمر کے آخری حصے کے اندر جا کر یہ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے کہ پہلے دین پڑھا پھر کے بعد شیخ کامل کے پاس گئے پھر معرفت الہی کو حاصل کیا اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نہ جیبیں بھرنے کی طرح زور دیا نہ نذرانوں کی طرح زور دیا نہ مریدوں کی تعداد بڑھانے کی طرح زور دیا بلکہ ایک ہی سارے ان کا کام میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز یہ تعلیمات داتا اب آئیے اگلی بات عقائد داتا حضور کے کیا تھے داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے اعتبار سے حنفی المسلک تھے حنفی بزرگ تھے آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کے اندر ایک بزرگ سر لے رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں بوڑھے آدمی تو میں نے جا کر نبی پاک کا ہاتھ چوم لیا پھر پوچھا یہ بزرگ کون ہے فرمایا تیرا بھی اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ کشف المجوب کے اندر لکھا ہوا ہے ایسا کوئی نہیں پڑھائے گا اگلی بات آپ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء سے افضل اللہ کے بعد سب سے افضل امام الانبیاء ہیں یہ کشف المجوب کے اندر لکھا ہے اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے امام الانبیاء ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرمایا اس کے بعد تمام انبیاء کا رتبہ ہے سب سے افضل اللہ کی ذات اللہ کے بعد امام الانبیاء کے بعد سارے نبیوں کے بعد سارے فرشتے افضل ہیں یہ عقیدہ یاد رکھیے داتا حضور کا بھی اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ کے بعد کون سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون افضل سارے نبی کے بعد کون سارے فرشتے سارے فرشتوں کے بعد جو افضل ہے پوری کائنات میں اس کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے یہ داتا حضور نے کشف المجوب کے اندر لکھا ہے اسے کالے چٹے سارے لانے لیکن عقیدہ دادا کا جو لے کر جائے گا فیض اسی کو ملے گا دادا فرماتے ہیں میں سیدانہ عقیدہ یہ ہے کہ میرا پیو علی افضل نہیں ہے پوری کائنات میں فرشتوں کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے جو ابو بکر کو سب سے افضل نہیں مانتا وہ سید ہو ہی نہیں سکتا وہ دادا کی تعلیمات پر نہیں ہو
سکتا. اس کے بعد اگلا جملہ جو لکھتے ہیں فرماتے ہیں نبی کے سارے ہی صحابہ جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ چلا. ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی. پھر آگے چل کے یزید کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یزید پر اللہ کی لعنت. یزید پر اللہ کی لعنت. دون ابھی ہی یہ جملہ جو آج کوڑے سید ہے نا جن کو بیماری لگ گئی صحابہ کے مشاجرات کے اوپر بات کرتے ہیں. حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی ہے وہ ایسے ہوا ہے جی وہ ایسے ہوا ہے. وہ طریقے لے کر پڑھتے ہیں. داتا علی جویرت کہا میں سید آنا میں علی کا پتر ہوں. میرے کو پوچھو حضرت امیر معاویہ کون سی. کہنے لگے یزید کی بات کرو تو یزید پر اللہ کی لعنت ہے. اگر معاویہ کی بات کرو تو معاویہ پر اللہ کی رحمت ہے. دونا بھی یزید پر لعنت ہے اس کے باپ پر نہیں. مطلب یہ ہے کہ یزید پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی اور حضرت معاویہ پر قیامت تک رحمت ہوتی رہے گی. کشف المجوب پڑھا تو صحیح. لہذا کسی غیرے کی باتوں میں نہیں آنا. کوئی جناب والا اس 14ویں صدی کا ملا آ کر کہہ دے کہ نہیں صحابہ کی لڑائیاں ہوئی تھی یہ انجینئر جناب والا پلمبر اس کا کام تھا جناب والا مکان بنانا. یہ لوگوں کو دین سکھانا شروع ہو گیا. یوٹیوبر پلمبر مرزا چیرمی. اس نے کہا خبیث آدمی پہلے اپنے باپ کا تو پتا کر تو کسی باپ کا بھی ہے کہ نہیں. پھر تو صحابہ کی بات کرتا ہے. صحابہ کی بات اگر ہم نے کرنی ہوگی ہم ان کو دیکھنا ہوگا. ہم تیرے جیسے انجینئر کمینے سے نہیں ہم نبی پاک کے وارثوں سے سیکھیں گے. ہم ان کی اولاد سے سیکھیں گے. ان کی اولاد کے کیا کہنے ہیں. کہا دادا حضرت علی کا بیٹا ہوں. پوچھو مجھ سے عقیدہ کیا ہے. فرمایا سب سے افضل رشتوں کے بعد کائنات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے افضل ہے. فرمایا نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. پھر فرمایا کہ یزید پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی اور یزید کے باپ حضرت معاویہ پر قیامت تک رحمت ہوتی رہے گی. چلو ایک سید زادے کا سنیا نے اگلے کا بھی سننا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سے پوچھا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں علی دے پتر سی نا غوث پاک بھی تے حضرت داتا بھی. لوگوں نے پوچھنا سی کہ بھائی تسی دسو لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں یہ ہوا جی وہ ہوا آپ بتائیں کیا ہوا. انہوں نے کہا ذرا سنو مجھ سے. حضرت میرے معاویہ کسی گھوڑے پر گزرے نا گھوڑے پر گزرے اور میں کسی ٹیلے کے پاس بیٹھا ہوں گھر تلود راستہ ہو وہاں سے گھوڑا گزرے ان کے گھوڑوں کے سم سے سم کھران کہنے سم سے گند اٹھے میرے چہرے پر مر جائے میں اپنی بخشش کے لیے کافی یار صحابی کا مقام ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کا پتہ کوئی نہیں. ہم صحابہ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. لہذا جو کمینہ بکواس کرے آگے سے ہم نے یہی کہنا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حضور کو دیکھا ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ کائنات کے اندر ہر بندے سے افضل ہے. ان کا اتنا بڑا مقام ہے تمام امتوں سے افضل ہے. سب کے سردار ہیں سارے جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. یار صحابی ہو نا کوئی جناب والا چھوٹا بڑا مقام ہے. ہم کسی پیر کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب پیران کو ایک نہ ہونا سی جنتی ہو گیا. جناب پیران دے پیر امام الانبیاء نے دیکھا ہوئے جن کی خاطر کائنات بنی ہو عرش کے طولہ کو دیکھا ہو اللہ کے نور کو دیکھا ہو انہوں نے دیکھا تو ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. سمجھ ہی کوئی نہیں ہے یار. جن کے بارے میں خود اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو میں نے جنتی کر دیا. ہم جناب والا ان کے اوپر شک کریں نہیں. لڑائی تو ہوئی سی. لڑائی تو دو بھائیوں میں بھی ہوتی ہے گھر میں ہو جاتی ہے. رشتے داروں میں لڑائی نہیں ہوتی. قتل و غارت نہیں ہوتا ہے قتل و غارت. تو اگر صحابہ کے درمیان ہو گئی تو کیا ہوا. ہم صحابہ میں لڑائی دیکھیں گے یا اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیں گے. نبی نے فرمایا کہ سارے جنتی ہیں. اللہ بھی کہتا ہے سارے جنتی ہیں. پھر ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. چلو یہ تو پچھلے سجدوں کی بات تھی. اس دور کا سید انڈیا کے شہنشاہ حضرت علی حضرت ہاشمی میاں زیدہ مجدول کریم آپ اسلام آباد میں تشریف لائے. آپ ایک تقریر کے اندر کہنے لگے
وہ بھی سیدزادے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ابھی زندہ ہیں. بہت کمال کے عالم دین ہاشمی میاں صاحب کہنے لگے سنو عقیدہ کیا ہوتا ہے، سیدوں سے پوچھو، علی کے بیٹے سے پوچھو. کہنے لگے جس سے میرے باپ حسن نے صلح کر دی اس معاویہ پہ سلام، اور جس سے میرے حسین نے صلح نہیں کی اس یزید پہ لعنت. فرمایا کہ جس سے میرے باپ نے صلح کر دی اس سے ہماری جنگ نہیں ہو سکتی، اور جس سے میرے حسین نے جنگ کر دی اس سے ہماری صلح نہیں ہو سکتی. بات نتیجہ کرتا علی کے بیٹوں نے بتا دیا. چلو جی آپ آخر میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ، آپ کا شجرہ کیا ہے وہ اس میں بھی عقیدہ دے کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسن کے بیٹے حضرت زید، حضرت زید کے بیٹے حضرت علی، حضرت علی کے حضرت علی اصغر، حضرت علی اصغر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن کے بیٹے پھر علی، پھر ان کے بیٹے عثمان، اور اس عثمان سے پیدا ہونے والے کو دنیا علی بن علی اجمیری کہتے ہیں. سبحان اللہ. سنو ذرا نکتہ کیجئے، یہ کالے کھٹمل ہے نا، کھٹمل یہ بھی داتا دور جاتے ہیں کہ ہمیشہ دے راستے جڑے پہ جاندے نے تو داتا دور بھی جاندے نے جھوٹے ہوں اور جاتے ہیں ان کو داتا دور سے ملتا کیا ہوگا. یہ لعنتی حضرت عثمان کا بوجھ لے کر جاتے ہیں نا، حضرت عثمان کا بوجھ لے کر جاتے ہیں. حضرت داتا کے نام کو دیکھیں، نام اپنا ہے علی، باپ کا نام ہے عثمان، دادا کا نام ہے علی، ادھر بھی علی ادھر بھی علی، درمیان میں عثمان. اللہ اکبر. ادھر بھی علی ادھر بھی علی، درمیان میں عثمان. گویا دادا پیغام دے کر کھٹبلو عثمان کا بغض رکھنے والوں، عثمان کی حفاظت ادھر سے بھی علی کر رہا ہے ادھر سے بھی علی کر رہا ہے. علی کے چاہنے والوں کے منہ کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. تحفظ کر علی، تحفظ کر کے عثمان کا علی کے بچوں نے یہ بتلایا جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے. لہذا جو علی والا ہوگا وہ نبی کے سارے صحابہ کا دیوانہ بھی ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ عثمان کا پیارا بھی ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ ابو بکر کا دیوانہ بھی ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ حضرت عمر کا بھی مستانہ ہوگا. لہذا نبی کے سارے صحابہ کی تعظیم کریں گے تو تبھی جا کر آپ کو بھی مقام و مرتبہ ملے گا. اور ہر وہ پلیٹ فارم چاہے وہ جناب والا پیر ہو چاہے جتنے مرضی بڑے مقام پر ہو، یہ یاد رکھیے اگر وہ صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کرتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی الشیطان ہو سکتا ہے. لہذا ایسے حالت بندے سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور آخر میں پھر تعلیمات داتا کو دلاتا چلوں کہ داتا کا عرص منانے والوں، داتا حضور نے دین پڑھا ہے لہذا ہمیں چاہیے ہم بھی دین پڑھیں. دادا حضور نے ساری زندگی قوالی نہیں سنی لہذا ہمیں چاہیے ہم بھی قوالی سے بچیں. دادا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈھول ڈبکا ساری زندگی نے کیا لہذا دادا کے ماننے والا نہیں کرے گا. یہ گھڑی کے اندر جناب اور تماشے ہم نے بنائے ہیں، یہ ڈھول ڈبکا کرتے دادا کی جناب والا تعلیمات ہم حاصل کر رہے ہیں یا فیض حاصل کر رہے ہیں، لعنت حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا کسی کو برا لگے جو بھی لگے بات حق کی ہے، باقی عزت کی قسم لانتے پڑتی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر. نہ جو کہہ رہے ہیں صوفی نظم ہے، صوفی نظم نہیں ہے، شیطان نظم ہے، حرام نظم ہے. آہو حلالی بندے نے کم ہی نہیں نچنا تھا. ہمارا کیا کام ہے ناچنے ٹاپنے سے؟ ہم دنیا میں ناچنے ٹاپنے توڑی آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا دیکھو کہ چنگے کام کے لیے کرنا ہے. کوئی مائدہ لال ثابت کرنے کے چنگا کام ہے نچنا ٹاپنا. یہ ڈھول ڈبکا